بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، ہم میں سے ہر مسلمان اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا مانگتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اب سیدھا راستہ کون سا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید نے خود ہی اس کی وضاحت فرما دی۔ ارشاد فرمایا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر اے اللہ تو نے انعام کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے انعام یافتہ جو بندے ہیں، اہل ایمان اور صلحاء، اولیاء، علماء، اتقیاء، ان کے راستے پر جو بندہ چل پڑا تو وہ بندہ ہدایت پالے گا اور وہ بندہ صراط مستقیم پر گامزن ہو جائے گا۔ چنانچہ قرآن مجید کی ایک دوسری آیت کریمہ میں جو سورۃ النساء میں ہے، آیت نمبر 115 ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے لیے جہنم کی وعید ارشاد فرمائی ہے کہ جو مومنین کے راستے کو چھوڑ دے، مومنین کے راستے کو۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ ارشاد فرمایا، جو حق واضح ہونے کے بعد رسول کی مخالفت کرے اور مومنین کے راستے کو چھوڑ دے تو فرمایا ہم اسے اسی طرف پھیر دیں گے جس طرف وہ پھرا ہے، اور اس کو جہنم میں داخل کریں گے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اہل ایمان، مومنین، علماء، صلحاء، اولیاء کے عمل کی اتنی عزت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کو مومن اچھا جانے فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، تو وہ اللہ کے نزدیک بھی وہ عمل مستحسن اور مستحب ہوتا ہے اور اچھا عمل ہوتا ہے۔ میلاد کے بارے میں اس صدی کے اندر جو 1-1.5 صدی کے اندر اختلاف پیدا ہوئے، ان میں علماء دیوبند، علماء اہل حدیث، وہ بڑی شدت کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام کے میلاد منانے سے منع کرتے ہیں اور اس کو بدعت سیئہ دلالہ کہتے ہیں، جبکہ اہل سنت وہ بڑے وثوق کے ساتھ کہتے ہیں کہ میلاد منانا مستحب ہے، مستحسن ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں خرچ کرنا، روزہ رکھنا، مسرت کا اظہار کرنا، محفل میلاد کا انعقاد کرنا، گھر میں چراغاں کرنا، یعنی ہر وہ طریقہ جس سے خوشی اور مسرت کا اظہار ہو، وہ عمل مستحب اور مستحسن ہے۔ تو یہ جو اختلاف ہے یہ 1-1.5 صدی کی پیداوار ہے۔ اگر آپ اس 1-1.5 صدی سے پہلے کے علماء کو پڑھیں تو وہ تمام علماء متفق ہیں اس بات پر کہ نبی کریم علیہ السلام کے میلاد منانے سے اجر و ثواب بھی ملتا ہے اور اللہ رب العزت کی رضا بھی ملتی ہے۔ چنانچہ میں آپ کے سامنے چند حوالہ جات پیش کرنے لگا ہوں جو 1-1.5 صدی سے پہلے، یعنی جب نہ علماء دیوبند تھے اور نہ ہی بریلی امام احمد رضا خان فاضل بریلی علیہ رحمت وہ پیدا ہوئے تھے، اس اختلاف سے پہلے کے علماء وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اگر وہ تمام علماء صدیوں سے اس بات پر متفق ہوں تو جو ان کی راہ کو چھوڑ دے تو یقیناً وہی بندہ ہے کہ جو مومنین کے راستے سے برگشتہ ہے۔ چنانچہ میں سب سے پہلے جو حوالہ پیش کرنے لگا ہوں، اور یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ حوالہ ان شخصیات کا ہوگا جس پر علماء دیوبند، علماء اہل حدیث اور علماء اہل سنت، ان تینوں کا اتفاق، یعنی وہ تینوں ان کو علماء مانتے ہیں، محققین مانتے ہیں، اور اسی طرح پر صاحب ایمان مانتے ہیں، اور ان کا امت میں ایک بہت بڑا مقام اور مرتبہ مانتے ہیں۔ یہ میرے پاس کتاب ہے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ رحمت، یہ ہماری بھی محترم شخصیت ہیں اور علماء دیوبند کے تو پیر ہیں، مولوی اشرف علی تھانوی صاحب، رشید احمد گنگوہی صاحب، قاسم نانوتوی صاحب، یہ ان کے شیخ ہیں اور ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ شیخ الکل ہیں۔ ان کی یہ کتاب ہے کلیات امدادیہ، اس کا صفحہ نمبر 80 ہے،
اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کا جو سن وفات ہے وہ 1317 ہجری ہے۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلی علیہ رحمت، جن کی طرف یہ بات منسوب کی جاتی ہے کہ میلاد ان کی اختراع ہے، یہ ان کی ولادت سے پہلے کے بزرگ ہیں، اور یہ محفل میلاد کے متعلق بڑا واضح طور پر انہوں نے فیصلہ ہفت مسئلہ کے اندر یہ بیان کیا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کا میلاد منانا بدعت نہیں ہے، بلکہ فرماتے ہیں کہ مشرب فقیر کا یہ ہے، مشرب فقیر کا یعنی فقیر کا اپنا طریقہ یہ ہے کہ محفل مولود میں شریک ہوں، یعنی میں خود محفل میلاد میں شرکت کرتا ہوں۔ اس سے واضح ہو گیا کہ محفل میلاد کوئی امام احمد رضا کی کوئی خود ساختہ ایجاد نہیں ہے، یہ اس وقت میں میلاد ہوتا تھا، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اس میلاد میں شریک ہوتے، بلکہ فرماتے ہیں ذریعہ برکات سمجھ کر محفل مولود محفل میلاد کو منعقد کرتا ہوں اور قیام میں لطف و لذت پاتا ہوں، یعنی کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھنے میں لطف اور لذت پاتا ہوں۔ کیا فتویٰ لگائیں گے وہ لوگ جو آج اہل سنت پر یہ فتویٰ لگاتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کا میلاد منانے سے یہ بدعتی ہیں؟ کیا وہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے متعلق جرت کریں گے کہ ان پر بدعت سیئہ دلالہ کا فتویٰ لگائیں اور کلو دلالۃ فی النار کہ ہر گمراہی جہنم میں ہے ان کے متعلق یہ فتویٰ لگائیں؟ تو جن مریدوں نے ان کو اپنا شیخ اور پیر مانا ہے ان پر کیا فتویٰ لگائیں گے؟ آگے چلیے، یہ دوسرا حوالہ میرے پاس موجود ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا۔ یہ وہ شخصیت ہیں جن کو مودودی صاحب نے مجدد قرار دیا ہے، اور علماء دیوبند کیا علماء اہل حدیث یہ سب ان کا احترام کرتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی کتاب فیوض الحرمین ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی یہ تقریباً آج سے 300 سال پہلے کے بہت بڑے صوفی محدث مجتہد اور مجدد گزرے ہیں، جن کا سن ولادت 1114 ہجری ہے۔ تو یہ بیان کرتے ہیں 8واں مشاہدہ حرمین شریفین میں، جو ان کا 8واں مشاہدہ تھا، جب نہ دیوبند تھے، نہ بریلوی تھے، نہ اہل حدیث تھے، اس وقت میں جب کہ یہ آل سعود کی حکومت نہیں تھی 300 سال پہلے، اس وقت میں کیا تعامل تھا اہل مکہ کا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے، یہ صفحہ نمبر 115 ہے، اس سے پہلے کہ میں مکہ معظمہ میں نبی کریم علیہ السلام کے مقام ولادت پر حاضر ہوا، یہ دن آپ علیہ السلام کی ولادت مبارک کا دن تھا، ولادت کا، اور وہاں لوگ جمع تھے حضور کی جائے ولادت پر، اور آپ پر درود و سلام بھیج رہے تھے، اور آپ کی ولادت پر آپ کی بعثت سے پہلے جو معجزات اور خوارق ظاہر ہوئے ان کا ذکر کر رہے تھے، یعنی محفل میلاد منعقد تھی، 300 سال پہلے کی بات ہے۔ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ اس موقع پر یکبارگی انوار روشن ہوئے، میں کہہ نہیں سکتا کہ ان انوار کو میں نے جسم کی آنکھ سے دیکھا یا ان کا روح کی آنکھ سے مشاہدہ کیا، بہرحال اس معاملہ کو صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ جسم کی آنکھ اور روح کی آنکھ کے بین کون سی حص تھی جس سے میں نے ان انوار کو دیکھا۔ پھر میں نے ان انوار پر مزید توجہ کی تو مجھے ان فرشتوں کا فیض اثر نظر آیا جو اس قسم کے مقامات اور اس نوع کی مجالس پر موکل ہوتے ہیں۔ الغرض اس مقام پر میں نے دیکھا کہ فرشتوں کے انوار بھی انوار رحمت سے خلط ملط تھے۔ یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بیان کر رہے ہیں 300 سال پہلے اہل مکہ حضور کی جائے ولادت پر 12 ربیع الاول کے دن میں حضور کے میلاد میں جمع ہو کر وہاں مجلس منعقد کرتے اور نبی کریم علیہ السلام کے میلاد کے خوارق کو بیان کرتے۔ تو اہل سنت بھی یہی کام کرتے ہیں، اہل سنت کو اس سے مختلف طرز عمل نہیں ہے، اور یہ صرف اہل مکہ کا نہیں۔ پڑھیں وقت کے امام ملا علی قاری، ان کا سن وصال 1014 ہجری ہے، 1014 ہجری، یعنی یہ اب ہم 400 سال پیچھے چلے گئے۔ انہوں نے پورا رسالہ لکھا ہے نبی کریم علیہ السلام کے میلاد کے متعلق، المورد الروی فی المولد النبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، نبی کریم علیہ السلام کے میلاد کے متعلق۔ اس میں یہ بیان کرتے ہیں
کہتے ہیں کہ لا زال اہل الاسلام، یہ 400 سال پہلے کی عبارت ہے کہ ہمیشہ سے اہل اسلام فی سائر الاقطار والمدن العظام، پوری روئے زمین کے ہر سمت میں، ہر کنارے میں اور بڑے بڑے شہروں میں یحتفلون فی شہر مولدہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، نبی کریم علیہ السلام کے میلاد کے مہینے میں محفلیں منعقد کرتے ہیں، بعمل الولائم البدیعہ، اور بڑے بڑے بہترین کھانوں کے ساتھ ولیمے کرتے ہیں، دعوتیں کرتے ہیں، وَيَتَصَدَّقُونَ فِي لَيَالِهِ، اور اس کی راتوں میں صدقہ کرتے ہیں، وَيَظْهَرُونَ الْمُسَرَّاتِ، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور بل یعتنون بقراءۃ مولدہ الکریم، حضور کا میلاد نامہ پڑھتے ہیں، وَيَظْهَرُ عَلَيْهِم مِّن بَرَكَاتِهِ، اور ان پر اللہ رب العزت کے فضل اور اس کی برکات جو ہیں وہ ظاہر ہوتی ہیں۔ یہ ملا علی قاری بیان کر رہے ہیں 1014 سن ہجری جن کا سن وصال ہے، یہ کہتے ہیں تمام مسلمانوں کا یہ طریقہ ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ میلاد کے متعلق اختلاف کرنے والے صرف اس صدی کی پیداوار ہیں، وگرنہ آپ صدیوں پہلے چلے جائیں تو ہمیشہ سے مسلمان نبی کریم علیہ السلام کی ولادت پر خوشی مسرت کا اظہار کرتے ہیں۔ اس سے پہلے یہ میرے پاس الفتاوی الحدیثیہ ہے، ملا علی قاری کے شیخ اور استاذ علامہ ابن حجر حیتمی، ان کا سن وصال 974 ہجری ہے۔ ان سے پوچھا گیا کہ نبی کریم علیہ السلام کا میلاد جو ہے یہ منایا جا سکتا ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ الموالد والاذکار التی تفعل عندنا، کہ جو ہمارے ہاں محافل منعقد ہوتی ہیں میلاد کی، مشتمل علی خیر، یہ خیر نیکی اور بھلائی کا کام ہے، جیسے اس میں صدقہ کیا جاتا ہے، اس میں ذکر کیا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود و سلام پڑھا جاتا ہے، اور آپ کی مدح اور تعریف کی جاتی ہے۔ تو حافظ ابن حجر حیتمی نے بھی اس کے جواز کا فتویٰ دیا۔ پھر یہ 942 سن ہجری، یعنی یہ تقریباً 500 سال پہلے کے بزرگ علامہ محمد بن یوسف الصالحی الشامی، انہوں نے بیان کیا میلاد شریف کے متعلق۔ وہ فرماتے ہیں، علامہ سخاوی نے بیان کیا، علامہ سخاوی حافظ ابن حجر اسقلانی کے تلمیذ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ لا زال اہل الاسلام، وہی عبارت جو ملا علی قاری نے بیان کی کہ ہمیشہ سے مسلمان بڑے بڑے شہروں میں یحتفلون فی شہر مولدہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضور کی ولادت کے مہینہ میں محفلیں منعقد کرتے ہیں، بعمل الولائم، دعوتوں کے عمل کے ساتھ، ویتصدقون فی لیالی، اور اس کی راتوں میں صدقہ کرتے ہیں، بانواع الصدقات، متعدد قسم کے صدقات کرتے ہیں، اور ویعتنون بقراءۃ مولدہ الکریم، حضور کا ولادت نامہ پڑھتے ہیں، اور حضور کی ولادت کی برکات ان پر ظاہر ہوتی ہیں۔ وہ کیا ظاہر ہوتی ہیں؟ علامہ ابن جزری کے حوالے سے بیان کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں من خواصہ انہ امان فی ذلک العام، کہ محفل میلاد کے خواص میں سے یہ بات ہے کہ وہ پورا سال امن و امان اور سلامتی کے ساتھ گزرتا ہے، وبشرا عاجلۃ بنیل البغیۃ والمرام، اور انسان کی جو خواہشات ہوتی ہیں میلاد کی برکت سے اللہ رب العزت ان خواہشات کو بہت جلد پورا فرما دیتا ہے۔ یہ بیان کرنے والے کون ہیں؟ 500 سال پہلے کے علامہ صالحی شامی، انہوں نے اس بات کو سبل الہدی والرشاد کے اندر صفحہ نمبر 362 میں بیان کیا۔ پھر آگے چلیے، میرے پاس موجود ہے علامہ قسطلانی، صحیح بخاری کے شارح ہیں، ان کی کتاب المواہب اللدنیہ ہے، اس کی پہلی جلد ہے، اس میں انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کی ولادت پر خوشی منانے کے متعلق ابو لہب کی روایت نقل کی ہے کہ ابو لہب نے حضور نبی کریم علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں ثویبہ کو آزاد کیا۔ جب آزاد کیا تو مرنے کے بعد، یہ صحیح بخاری کے اندر یہ روایت ہے کتاب النکاح میں، مرنے کے بعد ابو لہب کو دیکھا گیا کہ وہ بڑے برے حال میں ہے، تو پوچھا تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو اس نے جواب دیا کہ مجھے کوئی خیر نہیں پہنچی، اتنا ہے کہ جب پیر کا دن آتا ہے تو میری انگلی سے پانی جاری ہو جاتا ہے جو میں پیتا ہوں۔ یہ بیان کرتے ہیں علامہ قسطلانی
المواہب اللدنیہ میں وہ فرماتے ہیں کہ ابن جزری نے بیان کیا فَإِذَا كَانَ هَذَا أَبُو لَهْبِ الْكَافِرِ کہ جب ابو لہب جیسا کافر کہ الَّذِي نَزَلَ الْقُرْآنُ بِذَمِّهِ جس کی مذمت میں قرآن نازل ہوا جُوزِیَ فِي النَّارِ بِفَرْحِهِ لَيْلَةَ مَوْلِدِ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کو حضور کی ولادت کی خوشی میں اس نے جو ثویبہ کو آزاد کیا تو اس کی جزا جہنم میں دی گئی. فما حال المسلم الموحد من امتہ علیہ السلام پھر کیا حال ہوگا اس مسلمان کا جو نبی کریم علیہ السلام کا امتی ہے. الذی یسر بمولدہ جو حضور کے میلاد سے خوش ہوتا ہے اور حضور کی محبت میں جو اس کی استطاعت ہوتی ہے وہ خرچ کرتا ہے. تو فرماتے ہیں لعمری مجھے اپنی زندگی کے خالق کی قسم انما یکون جزاؤہ من اللہ الکریم اللہ رب العزت کی طرف سے اس کی جزا یہ ہوگی ان یدخلہ بفضلہ العمیم جنات النعیم کہ اللہ تبارک و تعالی اس مسلمان کو جو حضور کے میلاد پہ خوشی منائے صدقہ کرے اور اللہ کی بارگاہ میں اظہار تشکر کرے اللہ رب العزت اس کو اس عمل کی برکت سے جنات النعیم میں داخل ہوگا کرے گا. اور یہی عبارت جو ملا علی قاری نے بیان کی یہی عبارت جو علامہ صالحی نے بیان کی علامہ ابن جوزی نے بھی یہی عبارت بیان کی. وہ فرماتے ہیں لا زال اہل الاسلام ہمیشہ سے مسلمان یحتفلون بشہر مولدہ علیہ السلام حضور کی ولادت کے مہینہ میں محفلیں منعقد کرتے ہیں ویعملون الولائم اور دعوتیں کرتے ہیں وَيَتَصَدَّقُونَ فِي لَيَالِهِ بِأَنْوَاعِ الصَّدَقَاتِ اس کی راتوں میں صدقات کرتے ہیں وَيَزِيدُونَ فِي الْمُبَرَّاتِ بہت زیادہ نیکیاں کرتے ہیں اور وَيَعْتَنُونَ بِقِرَاءَةِ مَوْلِدِهِ الْكَرِيمِ حضور کی ولادت نامہ پڑھتے ہیں اس کا اہتمام کرتے ہیں اور ان پر اس کی برکات ظاہر ہوتی ہیں. تو فرماتے ہیں رحم اللہ علامہ قسطلانی 923 ان کا سن وصال ہے وہ بیان کرتے ہیں رحم اللہ عمران اللہ اس بندے پر رحم کرے اتخذ لیالی شہر مولدہ المبارک آیادا جس نے حضور کی ولادت کے مہینے کی سب راتوں کو عید بنا دیا. کتنا فرق ہے آج کے اس دور میں مرزا جیلمی ہو طارق مسعود ہو غامدی ہو علماء دیوبند ہوں آج وہ کہتے ہیں کہ جو 12 ربیع الاول کو عید کہے وہ بدعتی ہے. اور یہ علامہ قسطلانی صحیح بخاری کے شارح جو صاحب ایمان بھی ہیں صاحب ولایت بھی ہیں صاحب تقوی بھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ اس بندے پر رحم کرے کہ جو میلاد کے مہینے کی تمام راتوں کو عید بنا لیتا ہے اور لیکونا اشد علت علی من فی قلبہ مرض کہتے ہیں تاکہ اس بندے کی تکلیف بڑھ جائے جس کے دل میں نفاق کا مرض موجود ہے نفاق کا مرض. حضرات محترم آخری حوالہ جو میں پیش کرنے لگا ہوں 911 ہجری ان کا سن وصال وقت کے مجدد علماء دیوبند علماء اہل حدیث علماء اہل سنت سب ان کی شخصیت کو مجدد مانتے ہیں. امام جلال الدین سیوطی مصنف کتب کثیرہ اور ہر علم اور فن میں جنہوں نے کوئی نہ کوئی کتاب چھوڑی ہے یہ امام جلال الدین سیوطی الحاوی للفتاوی میں پورا رسالہ لکھتے ہیں حسن المقصد فی عمل المولد اور اس میں بیان کرتے ہیں کہ ہوا من البدع الحسنۃ التي یصاب علیہا صاحبها کہ جو بندہ میلاد منائے گا تو اس پر اس کو ثواب ملے گا لما فیہ من تعظیم قدر النبی علیہ السلام چونکہ اس میں حضور کی تعظیم ہے وَإِظْهَارِ الْفَرْحِ وَالْإِسْتِبْشَارِ بِمَوْلِدِهِ الشَّرِيفِ حضور کی ولادت پر خوشی اور مسرت کا اظہار ہے لہٰذا اس بندے کو اجر و ثواب ملے گا. اور اس میں امام جلال الدین سیوطی بیان کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ علامہ ابن حجر عسقلانی بیان کرتے ہیں کہ میلاد منانے کی اصل صحیح بخاری شریف سے ثابت ہے میلاد منانے کی اصل یہ امام جلال الدین سیوطی حافظ ابن حجر عسقلانی بخاری شریف کے سب سے بڑے شارح ان کے حوالے سے بیان کر رہے. وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام جب مدینہ میں تشریف لائے تو یہودی وہ عاشورہ کے دن میں روزہ رکھتے تھے تو سرکار نے پوچھا کہ تم عاشورہ کے دن میں روزہ کیوں رکھتے ہو اور اسے عید کیوں بناتے ہو تو انہوں نے جواب دیا کہ اس دن میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کو فرعون کے شر
سے نجات دی، فرعون کے شر سے، تو کہتے ہیں کہ اگر فرعون کے شر سے نجات ملے بنی اسرائیل کو تو وہ دن عید کا دن ہے، تو جس دن میں تمام انسانیت کو گمراہی اور کفر اور جہالت کے اندھیروں سے نجات ملنے کا سبب یعنی نبی کریم علیہ السلام تشریف لے کر آئے، تو یقیناً وہ دن بھی عید کا دن ہے۔ حضرات محترم، یہ وہ علماء ہیں جنہوں نے دین کی خدمت کی ہے۔ ان تمام علماء نے اس عمل کو، نبی کریم علیہ السلام کے میلاد منانے کو، نہ صرف جائز کہا بلکہ